بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے ایک ایسے دردناک باب کی جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری کا دن، جب مدینہ منورہ میں خون بھی بہا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری رہی۔ یہ واقعہ ہے خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم صحابی تھے جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف پایا۔ جب اسلام کو مالی مدد کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اتنا بڑا عطیہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے دور خلافت میں ایک عظیم کارنامہ قرآن کریم کو ایک رسم الخط پر جمع کر کے امت تک پہنچانا ہے۔ آج دنیا بھر میں پڑھے جانے والے قرآن کے نسخے اس عظیم خدمت کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام بہت پھیلا، لیکن کچھ فتنہ پرور لوگوں نے مختلف شہروں سے آ کر مدینہ میں فساد پھیلایا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی طرف سے حالات کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بہت سی سختیوں کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ آخرکار باغیوں نے مدینے کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے، پانی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت مولا علی اور دیگر جلیل القدر صحابہ نے حالات کو سنبھالنے اور حضرت عثمان کی حفاظت کی بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت عثمان خون ریزی سے بچنے کے لیے صبر اور تحمل کا راستہ اختیار کرتے رہے۔ وہ المناک دن آیا جب باغی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن کے اوراق پر آپ کا خون گرا اور تاریخ کا ایک روشن باب بند ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت ہے کہ تاشقند میں موجود ایک قدیم قرآنی نسخے کو حضرت عثمان سے منسوب کیا جاتا ہے، جسے آج بھی لوگ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔